بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ اماں نے عورت ہونے کے جرم میں نہ جانے کون کون سی اذیتیں سہی تھیں۔ انہیں لفظ بیٹی سے بھی خوف آتا تھا۔ ان کے ماں باپ بے حد غریب تھے اور 6 بیٹیوں کا بوجھ تھا۔ اماں کا بچپن بہت غریبی اور محرومی میں گزرا تھا۔ غربت کی وجہ سے والدین کو اپنی ساری بیٹیوں کا رشتہ آنکھ بند کر کے قبول کرنا پڑا۔ جس نے لین دین کی بات نہیں چلائی اسی کے ساتھ ہاں کر دی۔ نتیجے کے طور پر کوئی بہن بوڑھے کے پلے بندھی، کوئی بے اولاد گھر میں بچے کے لیے گئی تو کوئی جواری یا چور چکے کے ساتھ گئی۔ یہی وجہ تھی کہ اماں بیٹی کی بجائے زہر کا پیالہ پینے کو تیار تھیں، حالانکہ اپنی بہنوں میں وہی تھیں جن کے حالات کچھ بہتر تھے۔ میرے ابا کی ایک ٹانگ نہیں تھی، اگرچہ غریبی اس گھر میں بھی موجود تھی، لیکن لاچاری کے باوجود کسی نہ کسی طرح زندگی کی گاڑی کھینچ لیتے تھے۔ ان میں ایک ہی عیب تھا، جب باہر کسی سے جھاڑ کھا کر یا تھک کر گھر آتے تو اپنا سارا غصہ اماں پر اتارتے۔ اماں کی دھنائی کر کے ابا کی بھی تھکن اتر جاتی اور انہیں روتے بلبلاتے ہاتھ جوڑتے دیکھ کر ان کا مردانہ غرور بھی انگڑائی لے کر پھر سے جوان ہو جاتا۔ بس ابا کی یہی واحد تفریح تھی۔ اماں کو اب بہتر حالات کی اور امید نہیں تھی، سوائے اس کے کہ جب وہ بیٹے کی ماں بنے گی تو گھر کی کایا پلٹ کر رکھ دیں گی۔ خدا جانے کتنے ارمان اور کتنے خواب تھے جو لفظ بیٹا سے اماں نے وابستہ کر رکھے تھے۔ اماں نے اپنی ساری تمنائیں بیٹے کے لیے چھوڑ رکھی تھیں۔ اماں سوتی جاگتی آنکھوں سے بس بیٹے کا خواب دیکھتی رہتی۔ انہیں مکمل یقین ہو گیا تھا کہ ایک نہ ایک دن ان کو اپنے خوابوں کی تعبیر ضرور ملے گی۔ جو ہی آثار نمودار ہوئے ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ پورے یقین کے ساتھ بیٹے کے استقبال کی تیاریاں کرنے لگیں۔ سب سے پہلے انہوں نے نام تلاش کیا۔ بیٹے کا نام بہادر خان سوچا گیا۔ ابا سے فرمائش ہوئی کہ گاؤں میں تقسیم کرنے کے لیے 5 کلو لڈوؤں کا انتظام ابھی سے کر دیں۔ اماں کو تو بیٹے کے عقیقے اور اسکول جانے کی فکر بھی تھی۔ وہ تو شاید اس فکر میں بہو کی تلاش میں بھی نکل کھڑی ہوتی کہ ابا نے ٹوک دیا، اگر لڑکی ہو گئی تو کیا کرو گی؟ مگر اس خود اعتمادی کے مظاہرے نے ابا کو متاثر کر دیا۔ وہ بھی سچ مچ اماں کی باتوں پر یقین کرنے لگے۔ ساری مدت ایک ایک دن گنتے، امیدوں کے موتی پروتے، تمناؤں کے جال بنتے گزر گئی تھی۔ مگر جب پیدائش کا دن آیا تو دائی نے منہ ٹیڑھا کر کے لڑکی ہونے کی خبر دی۔ اماں کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ کیا کہا ماسی تو نے؟ انہوں نے دھڑکتے دل سے سوال کیا۔ لڑکی ہے رے لڑکی۔ دائی کو بھی کم غصہ نہیں تھا، کیونکہ اب اس کو کم پیسے ملنے والے تھے، یہ تو بڑا نقصان تھا۔ اماں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کا منہ تکے جا رہی تھیں۔ اتنے برسوں کے خواب ایک ہی جملے نے شیشے کی مانند چکنا چور کر دیے۔ ان کے دل و دماغ میں طوفان اٹھنے لگا۔ دن کا اجالا پلک جھپکتے ہی گھپ اندھیرا بن گیا تھا۔ پھر جیسے ہی دائی نے اس ننھی بچی کو پلٹا تو اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ ہائے ہائے، اس بچی کے تو انگ انگ سے ایک سانپ لپٹا ہوا ہے۔ اللہ میری توبہ، نہ جانے کس گناہ کی سزا ہے۔ لے سنبھال اسے، اب تو جان اور تیرا میاں جان۔ وہ بے بس ہو کر باہر نکل گئی، جاتے جاتے اس قدر گھبرائی کہ پیسے بھی نہیں لیے۔ اماں کی بھی سانسیں پھول گئی تھیں۔ ابا بھی اندر آئے تو دیکھا سچ مچ نوزائیدہ کی پیٹھ پر نصف پالش کا ایک سنپولا چپکا ہوا ہے۔ لوگ اس بات پر یقین کریں نہ کریں، لیکن یہ اپنی جگہ ایک سچ تھا۔ بچی اور اس کے ساتھ پیدا ہونے والا سانپ دونوں زندہ تھے۔ ابا جو ہی سانپ کو مارنے کے لیے آگے بڑھے تو اماں چیخنے لگیں، اسے مت مارو، یہ ظلم مت کرو، ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگیں، اپنا سر اور سینہ دونوں ہاتھوں سے پیٹنے لگیں۔ آخر تمہیں ہو کیا ہے شکیلا؟ اس سانپ کو مارنا ہی ضروری ہے۔ یہ میرا بیٹا ہے، ناگ راجا ہے، یہ میری دعاؤں کا ثمر ہے، منتوں کا ثمر ہے، مت مارو اسے۔ وہ پھٹی پھٹی آواز میں بولی، کیوں پاگل ہو گئی ہو؟ دیکھو تو اللہ میاں نے مجھے کتنی پیاری بیٹی دی ہے، لیکن یہ سانپ آفت ہے۔ ابا نے کہا، نہیں چاہیے بیٹی مجھے، تم مجھے میرا بیٹا دے دو، میرا راجا بیٹا، خدا کے لیے اسے مجھ سے نہ چھینو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ اپنے بال نوچنے لگی۔ ممتا بھی عجیب ہوتی ہے، اپنی کوکھ سے جو بھی پیدا کرے اسے اس سے محبت ہوتی ہے۔
ابا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ انہیں کیا کہیں، بچی کو اس مصیبت سے کیسے نجات دلائیں۔ انہوں نے آخری کوشش کی، مگر امی کا چیخنا چلانا دیکھ کر دوبارہ پیچھے ہٹ گئے۔ امی نے احتیاط سے بچی کے جسم سے وہ سنپولا الگ کیا اور اسے ایک پیالے میں بھر کر سینے سے لگا لیا۔ ابا بہت حیرت زدہ تھے۔ فی الحال انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر ابا نے بچی کو سنبھالا۔ ابا کا خیال تھا کہ یہ وقتی جنون ہے، ذرا حالت سنبھلے تو وہ خود ہی سانپ کو چھوڑ دے گی، یا پھر موقع پاتے ہی وہ خود اسے ٹھکانے لگا دیں گے۔ لیکن یہ ان کا خیال ہی رہا۔ نیم دیوانی ماں نے سانپ کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کی۔ وہ خود ہی بوند بوند دودھ اسے پلاتی اور اس طرح چھپا کر رکھتی کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ دائی کی اطلاع پر سارا گاؤں ہی امٹ کر گھر آ گیا تھا۔ اس قسم کے واقعات گاؤں والوں کی زندگی میں کافی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن ماں نے لوگوں سے کہہ دیا کہ اس سانپ کو کچل کر ہم نے مار ڈالا ہے، تو لوگوں کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ ابا مجھے سنبھالتے رہے، میرے کام انہوں نے اپنے ذمہ لے لیے۔ وہ دن رات مزدوری کرتے تھے۔ امی کی طبیعت ابھی تک نہیں سنبھلی تھی۔ ابا نے کئی بار نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ چاہتے تھے کہ بیوی اپنی خوابوں کی دنیا سے نکل آئے اور اپنی پھول سی بچی کو سنبھال لے، مگر اماں اپنے ناگ راجا کی پرورش میں ہی لگی رہتی تھیں۔ وہ کٹوری میں دودھ پیتا تھا۔ اس کی نشو نما حیرت انگیز طور پر بہت تیز تھی۔ وہ رات میں ایک آدھ بار اپنی پناہ گاہ سے باہر نکلتا اور پھر خود ہی اس میں آ بیٹھتا تھا۔ ابا اب بھی اسے ناراض رہتے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح بیوی کو راضی کر کے سانپ سے پیچھا چھڑا لیں۔ کچھ عرصے بعد ابا کا مطالبہ زور پکڑ رہا تھا کہ ہمیں اس مصیبت سے جلد چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے، مگر اماں کے پاس اس کے جواب میں آنسوں کی دھاریں ہی تھیں۔ وہ اس بے بسی اور معصومیت سے ابا کی طرف دیکھتی کہ ان کا سر جھک جاتا۔ پھر ایک رات فیصلہ ہو ہی کیا، ہوا یوں کہ سوتے سوتے عادت کے مطابق جب ابا نے مجھے ٹٹول کر چادر اڑانا چاہی تو ان کا ہاتھ کسی نرم چیز سے چھو گیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھے اور لالٹین کی لو اونچی کر کے دیکھا تو اماں کا لاڈلا کنڈلی مارے میرے سرہانے بیٹھا دکھائی دیا۔ ابا کا ہاتھ اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اماں نے بجلی کسی تیزی سے جھپٹا مار کر اسے اپنی گود میں چھپا لیا۔ ابا غصے سے بے قابو ہو گئے۔ اناپ شناپ بکتے ہوئے انہوں نے فیصلہ سنا دیا، اب یہ سانپ ہرگز یہاں نہیں رہ سکتا، ورنہ میں اپنی بیٹی کو لے کر کہیں اور چلا جاؤں گا۔ اماں کی ہمت بھی ٹوٹ سی گئی تھی۔ ڈوبی ہوئی آواز میں انہوں نے شوہر کو سمجھانا چاہا، اتنے ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ اس نے اس کو تھوڑی کوئی نقصان پہنچایا ہے، اتنے پیار سے سرہانے بیٹھا ہوا تھا۔ کیسا پیار؟ ایک زہریلے سانپ کا میری بیٹی کے ساتھ کیا رشتہ؟ ابا جھنجھلا کر بولے، کیوں نہیں، یہ اس کی بہن ہے۔ اماں نے یاد دلایا، پاگلوں جیسی باتیں نہ کرو، کیسی بہن اور کہاں کا بھائی؟ تو نے پانی میں سانپ پی لیا ہوگا جو بچی کو جا چمٹا۔ خدا نے خیر کی کہ اس معصوم بچی کی جان بچ گئی۔ ابا نے امی سے صاف کہہ دیا کہ اگر تم نے اس سانپ کو پالنا ہے تو پھر اپنا بوریا بستہ اٹھاؤ اور گھر سے نکل جاؤ۔ اس عمر میں اماں کہاں جاتی؟ بہرحال انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ماریں گی تو نہیں، مگر اسے دور کہیں جنگل میں چھوڑ دیں گی۔ شوہر پر اتنا اعتبار نہیں تھا کہ اپنے راجا کو اس کے حوالے کر دیتی۔ ابا نے مجھے اٹھایا اور اماں نے پٹاری سنبھالی اور راتوں رات اسے دور کہیں چھوڑ کر پلٹ آئے۔ کئی دن تک اماں کھوئی کھوئی رہیں، جیسے سچ مچ ان کا بیٹا ان سے غائب ہو گیا ہو۔ پھر ابا نے دل جوئی کی۔ کچھ میری مصروفیات میں الجھ کر انہیں تھوڑا بہت صبر آ ہی گیا۔ اس واقعے کے 2 ماہ بعد کی بات ہے کہ میں صحن میں بیٹھی پتھروں سے کھیل رہی تھی۔ امی میری طرف پیٹ کیے کپڑے دھو رہی تھیں۔ ابھی میں نے بولنا شروع نہیں کیا تھا، مگر ہنسی اور وہ بھی کہے سے ملتی جلتی آواز اماں کے کانوں میں پڑی۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو ان کا راجا میرے ننھے منھے وجود کے پاس کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اس کا نرم نرم وجود جیسے مجھے گدگدا رہا تھا، جس سے میں بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ اماں کپڑے چھوڑ کر میری طرف لپکیں تو اس نے دھیرے سے مجھے چھوڑ کر اماں کے پیروں میں بل ڈال دیے اور پھن اٹھا کر ان کے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اماں کی آنکھیں خوشی سے چھلک گئیں۔ وہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگیں۔ وہ بھی اپنا سر اماں کے پیروں سے رگڑ رگڑ کر شوں شوں کی آوازیں نکال رہا تھا۔ اماں کا بس نہیں چلتا تھا کہ اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتی۔ اماں نے اسے خوب لاڈ پیار کیا، مگر ابا کے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی وہ گھر سے نکل گیا۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ ابا کی غیر موجودگی میں وہ گھر آ جاتا اور اماں اسے خوب پیار کرتی۔ مجھے کھلونے تو نصیب تھے نہیں، یوں ہی مٹی پتھروں سے دل بہلاتی تھی۔ اب تو اللہ نے جیتا جاگتا کھلونا دے دیا تھا۔
میں بڑی خوش تھی۔ پھر ایک دن ابا نے اسے دیکھ لیا، گھبرا کر اسے مارنے کو دوڑ پڑے، مگر اماں پیروں سے لپٹ گئیں، چیخ چیخ کر رونے لگ گئیں۔ شور شرابہ اور افراتفری میں وہ کھسک گیا، لیکن ابا کا غصہ بیوی پر اترا۔ برسوں بعد اماں کو اتنی بے دردی سے مار پڑی تھی کہ اگلی پچھلی کسر نکل گئی۔ ابا اب کوئی رائے دینے کو تیار نہیں تھے۔ کھڑے کھڑے انہوں نے فیصلہ سنا دیا، آئندہ اگر یہ موذی سانپ گھر میں دکھائی دیا تو 3 لفظوں کے ساتھ وہ سدا کے لیے چھٹی کر دیں گے۔ ہر عورت کی طرح ماں کے لیے بھی یہ دھمکی موت کا پیغام تھی، جس کے بعد ان کی کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان تالوں سے چپک کر رہ گئی، اور کئی دن خاموشی سے گزر گئے۔ اماں بہت اداس تھیں اور وہ پہروں خاموش بیٹھی رہتی، نہ جانے کیا کیا سوچ کر ٹھنڈی آہیں بھرتیں۔ اپنا پیارا بھائی بچھڑ جانے پر میرا دل بھی ہر چیز سے چاٹ ہو گیا تھا۔ پھر اچانک ہی وہ آ گیا۔ اماں خوشی سے بےتاب ہو کر اس کی طرف لپکیں، مگر فوراً ہی سہم گئیں۔ مجھے بھلا کیا خوف تھا، ہنستے اور کہکہے لگاتے ہوئے اس کا استقبال کیا تو اماں کی بھی ہمت بندھی، مگر کچھ ہی دیر بعد انہیں ابا کی دھمکی یاد آ گئی۔ دکھی دل اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ انہوں نے اپنے راجا کو چلے جانے کا اشارہ کیا، پھر خود ہی پکڑ کر صحن کی نالی کی طرف لے گئیں اور بولیں، یوں دندناتے ہوئے مت آیا کرو بیٹا، کسی کی نظر پڑ گئی تو نہ جانے کیا ہوگا۔ وقت گزرتا کیا، اماں کو اب مستقبل چپ لگ گئی تھی۔ ابا لاکھ ادھر ادھر کی باتیں کرتے، مگر اماں کے پاس سوائے ہوں ہاں کے کوئی اور جواب نہیں تھا۔ اس بے حسی پر وہ جھلا جاتے۔ ایسے ہی اداس گھٹے ہوئے ماحول میں رہ کر کئی سال بیت گئے۔ اب میں عمر کے اس دور میں تھی جب ماں باپ کی محبت سے ہٹ کر دل کچھ اور ڈھونڈنے لگتا ہے۔ بھیا بھی میرے دماغ سے اتر گیا تھا۔ پھر گھر میں میری شادی کی باتیں ہونے لگیں، وہ بھی گاؤں کے اس لڑکے سے جو کئی لڑکیوں کی آنکھوں میں بسا ہوا تھا۔ میری خوشی کی تو کوئی حد نہ رہی۔ جہیز کے لیے جوڑے برتنوں کی آوازیں، کانچ کی چوڑیوں کی کھنک اور پائل کی جھنکار مجھے خوش کر دیتی۔ ابا بھی بہت خوش تھے۔ اب وہ یوں تیز تیز چلنے لگے جیسے پھر سے جوان ہو گئے ہوں۔ ایک اماں تھیں جو ہنستے ہنستے ایک دم خاموش ہو جاتی، چور نظروں سے صحن میں نہ جانے کیا ڈھونڈنے لگ جاتی۔ شاید ان کی ممتا کی پکار تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ ابا شہر گئے ہوئے تھے کہ اچانک وہ چلا آ گیا، اماں کا لاڈلا بیٹا، ایک دم چوڑا پھن، لش پش کرتی کھال اور نگینوں کی طرح چمکتی ہوئی آنکھیں۔ اس نے آتے ہی اماں کے قدموں میں اپنا سر ڈال دیا۔ اماں جہاں تھیں وہیں رہ گئی، خوشی ان کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ میں نے بھاگ کر صحن کا دروازہ بند کر دیا، کیونکہ شادی کے گھر میں لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے دیکھ کر گھبرا جائے اور ابا سے کہہ دے۔ دیر تک ماں بیٹا ایک دوسرے میں گمسم رہے، پھر اس نے میری طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر دونوں پیروں میں بل ڈال دیے۔ ارے ارے چھوڑ بھیا، میں گر جاؤں گی۔ بچپن کی وہ شوق ہنسی پھر سے فضا میں بکھر گئی۔ اماں آنسو بہاتی بہن بھائی کا یہ ملن دیکھ رہی تھی۔ آج انہیں ابا کا خوف نہیں تھا، مگر شاید وہ اس خوف کو بھولا نہیں تھا۔ مختصر ملاقات کے بعد وہ نالی کی طرف بڑھا تو جیسے اماں کو ہوش آ گیا۔ جا رہا ہے، وہ بھی اتنی جلدی؟ وہ بےتابی سے آگے بڑھیں۔ پھر کب آئے گا؟ جمعے کو تیری بہن کی شادی ہے۔ ان کی آواز جیسے بھرا گئی تھی۔ یہ کیسا ناتا ہے؟ تجھے میں نے اپنی کوکھ سے جنم دیا ہے، پھر دنیا اس رشتے کو کیوں نہیں مانتی؟ دروازے پر کھڑکا ہوا اور وہ نالی کے راستے صحن سے نکل گیا۔ اسے گئے ہوئے 2 ہفتے گزر گئے تھے۔ میرے گھر میں میری شادی کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اماں خاموش تھیں کہ اتنے میں ابا اماں سے مخاطب ہوئے۔ ارے نیک بخت، میں دیکھ رہا ہوں آج کل تو کچھ زیادہ ہی خاموش اور فکر مند رہنے لگی ہے۔ شادی کا گھر ہے، ہنس بول۔ اگر تجھے اس موذی کی یاد آ رہی ہے تو اسے بھول جا۔ وہ موذی تھا، اچھا ہوا کہ اس سے ہماری جان چھوٹ گئی، کسی دن بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتا تھا۔ میرا تو خیال ہے کہ جنگل میں اچھا وقت بتا رہا ہوگا۔ ابا لاپرواہی سے بولتے جا رہے تھے، بنا سوچے کہ ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ کمرے میں لالٹین کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، موسم نہ زیادہ گرم اور نہ ہی سرد تھا۔ اتنے میں زبردست پھنکار سنائی تھی۔ اس آواز کو سنتے ہی ہم دونوں ماں بیٹی نے سمجھ لیا کہ ناگ بھیا کمرے میں موجود ہیں۔ ابا کی حالت دیدنی تھی۔ اچانک جیسے ان پر بدحواسی طاری ہو گئی، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ اتنے میں کمرے کے ایک کونے میں دھواں اٹھا، اور جب دھواں چھٹا تو اس کی جگہ ایک بہت ہی خوبصورت اپنی مثال آپ نوجوان موجود تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ آپ لوگ گھبرائے نہیں، میری بات غور سے سنیں۔ نوجوان کو دیکھ کر اماں اور میں گھبرا گئی تھیں
کیونکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ جلدی سے بولا، خدا کے لیے میری بات سن لیں، بات سننے سے پہلے کچھ مت کہیں۔ اماں، یہ اس رات کی بات ہے جس رات آپ نے ابا سے بیٹے کی پیدائش کے لیے جن الفاظ میں اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، آپ کو بالکل یقین تھا کہ اس مرتبہ بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ اس وقت میں غائب حالت میں اس جگہ موجود تھا اور آپ کی باتیں سن کر میرا دل بھر آیا۔ میرے دل میں آیا کہ میں ضرور آپ دونوں کے بڑھاپے کا سہارا بنوں گا۔ وقت گزرتا گیا اور میں لمحہ لمحہ آپ کی خبر گیری کرتا رہا۔ پھر وہ وقت آ گیا جب بچے کی پیدائش ہونا تھی۔ رات کا وقت تھا، لالٹین کی روشنی میں سارا معاملہ ہو رہا تھا، اور پھر بچی کی پیدائش ہوئی۔ وہی لمحہ میرے لیے اہم تھا، جو کہ میں غائب حالت میں تھا، مجھ پر کسی کی نظر نہیں پڑی۔ میں نے فوراً خود کو ایک بالشت کے برابر سنپولا بنا لیا اور خود کو ڈھال کر بچی کی پشت سے چپک گیا۔ اماں اور دائی سمجھی کہ میں 9 ماہ پیٹ میں رہا ہوں۔ میرے لیے اماں کی محبت مثالی تھی۔ اماں نے مجھے سینے سے لگا لیا تو میرے دل میں ماں کی محبت اور زیادہ جڑ پکڑتی گئی، لیکن میرے لیے ابا کے دل میں نفرت رہی۔ یہ میری ذات سے ہر پل خوفزدہ رہتے تھے۔ خیر، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ انسان ایک سانپ سے ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے، اور ابا کی اس بات کا میں نے کبھی برا نہیں منایا۔ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ وقت گزرتا گیا، میں ماں اور بہن سے خفیہ طور پر ملتا رہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہن جوان ہوتی گئی۔ اماں، آپ نے جو خواہش کی تھی اس کے پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ میں آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنوں گا اور آپ کے لیے اتنی دولت رکھ دوں گا کہ آپ کا بڑھاپا سکون اور آرام سے کٹ جائے، اور ساتھ ہی بہن کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ میں کون ہوں، کیا ہوں، اسے بھول جائے، یہ راز ہی رہے تو اچھا ہے۔ اماں، آپ بہت اچھی ہیں، آپ اپنی ذات سے زیادہ مجھے چاہتی ہیں، آپ تا حیات مجھے یاد کرتی رہیں گی۔ میری دعا ہے کہ میری بہن سدا خوش رہے۔ ابا، کل میں دوپہر کے وقت آؤں گا، اس کا ذکر کسی سے مت کرنا، بلکہ بھول کر بھی میری ذات اور واقعات کا تذکرہ نہیں کرنا۔ میں آپ لوگوں کے علاوہ کسی اور کو نظر نہیں آ سکتا۔ جب کل میں آؤں گا تو اس وقت بھی کسی کو نظر نہیں آؤں گا۔ ابا، میرے ساتھ چلنا، جہاں پہاڑیاں ہیں، کچھ چیزیں ہیں، وہ میں تحفے میں دوں گا، بلکہ بتا ہی دوں۔ وہ قیمتی سونے اور ہیرے کے زیورات ہیں، انہیں آہستہ آہستہ حسب ضرورت فروخت کر کے زندگی عیش و آرام سے گزارنا، اور ہاں، میری بہن کو اتنا جہیز دینا کہ لوگ حیران رہ جائیں۔ مگر اماں، میں کل کے بعد آپ لوگوں سے ملنے نہیں آؤں گا۔ میں ایک ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں سے میں واپس نہیں آ سکتا۔ آپ لوگوں کو یاد کروں گا، آپ بھی میرے حق میں دعا کرنا۔ امی، ابو اور میں اس بات سے بہت حیران تھے۔ ایسا کسی کو بتاتے تو کسی کو بھی ہماری بات پر یقین نہ آتا۔ خیر، شام ہو گئی اور شام کے بعد رات کا اندھیرا پھیل گیا۔ اماں نے سسکتے بلکتے کھانا پکایا، اور کھانا کھانے کے بعد ہم ایک ہی کمرے میں بیٹھ گئے۔ ابا، اماں اور میں تینوں اسی کے متعلق باتیں کر رہے تھے، باتیں جو تھیں کسی طور پر ختم ہونے کو نہیں تھیں۔ باتوں ہی باتوں میں صبح ہو گئی۔ ہم رات بھر کے جاگے پڑے تھے، مگر خوشیوں نے ہم تینوں کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ ہمیں نیند کا بالکل احساس نہیں تھا۔ خیر، حسب وعدہ مقررہ وقت پر میرا بھائی آ گیا۔ اس وقت وہ سامنے دروازے سے آیا تھا، بقول اس کے وہ کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ وہ اماں کے گلے لگ گیا۔ اماں نے اسے بہت پیار کیا اور اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ وہ بھی ابا کے گلے لگا۔ اس کے بعد مجھے گلے لگا کر لمبے لمبے سانس لیتا رہا، میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعائیں دیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تھیلا تھا جس کے اندر بے شمار ہیرے اور سونے کے زیورات موجود تھے۔ معلوم نہیں یہ اس نے کہاں سے لائے تھے، مگر یہ اس کا تحفہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب نمی تیر رہی تھی۔ پھر ابا کے ساتھ وہ دروازے سے نکلتا چلا گیا۔ اماں کی آنکھیں ساون کی طرح برسنے لگیں۔ ابا اماں سے بولے، جلدی سے اسے صندوق میں چھپا دینا، خبردار بھول کر بھی اس بات کا کسی سے ذکر مت کرنا۔ وہاں پر بھی وہ میرے گلے لگ کر باتیں کرتا رہا، اور ایک بار پھر بولا تھا، ابا مجھ موذی کو معاف کر دینا، کیونکہ میری ذات سے آپ کو تکلیفیں پہنچتی تھیں۔ اور پھر وہ چلا گیا۔ اماں جب تک زندہ رہیں اسے صبح شام یاد کرتی رہیں، اور ابا کی بھی آنکھیں اکثر نم ہو جایا کرتی تھیں۔ ویورز، یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ کے خیال میں کیا جنات ناگ کی شکل لے کر انسانوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔
اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔